أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سلام. مومن کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، سن 1442 ہجری کا آغاز ماہ محرم الحرام کے ساتھ ہوا چاہتا ہے، اور اگر خدا بند کریم کی توفیقات شامل حال نہیں، اہل بیت علیہ السلام کا لطف اور عنایات شامل حال نہیں، انشاءاللہ امامت و ہدایت کے عنوان سے سورہ مبارک سجدہ کی 24 نمبر آیت کے ذیل میں مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں، چند ایک گزارشات اور توجہات۔ آپ سب یقیناً متوجہ ہیں اور مستحضر ہیں کہ اس سال کا محرم گزشتہ سالوں کے محرم سے مختلف ہے، اور سب سے اہم عنوان اس عالمی وبا کا ہے کہ بلاخر جس کا خطرہ اس وقت پوری دنیا میں منڈا رہا ہے۔ ہم اس عنوان سے بحث نہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ یہ وقت ہے کہ ہم اس بحث کو آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ اس وبا کی وجوہات اور اسباب یا کیفیات، آیا یہ واقعہ خدا کی طرف سے کوئی امتحان یا عذاب یا قدرتی
طور پر کوئی پھیل جانے والی وبا ہے یا اس کے پیچھے کوئی عالمی استقبال، کوئی عالمی سازشیں ہیں کہ جو دنیا میں اپنے خاص مقاصد کے حصول کے لیے اس سارے سلسلے کو برپا کی ہوئی. پھر ہم اس موضوع سے بحث نہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ یہ ہمارا مورد بحث ہے، لیکن بالآخر جو بھی وجہ ہو، جو بھی ریزن ہو، ایک کیفیت قائم ہو چکی ہے اور دنیا میں ایک خوف کی فضا اس سے متعلق موجود ہے. اس فضا میں عقل اور شریعت جو ہمیں سمجھاتی اور سکھاتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل اور شریعت دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ عمل کریں. لہذا قرآن بڑے واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی جہاں پر احتیاط ممکن ہے وہاں پر احتیاط اختیار کرنے میں کوئی حرج نہ عقلاً ہے اور نہ شرعاً. لہذا جب شریعت ہم سے کہتی ہے کہ مقام احتیاط پر احتیاط کرو تو تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم تمام SOPs کی رعایت کرتے ہوئے عزاداری سید الشہداء کو برپا کریں. یہ یاد رکھیے گا کہ دشمنان عزاداری نے طول تاریخ میں بہت کوششیں کی کہ ذکر سید الشہداء اور عزاداری ختم ہو جائے. لہذا بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں عزاداری سید الشہداء اس طریقے سے بھی منائی گئی. وہ دور کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کا نام آپ اعلانیہ طور پر عوام کے سامنے نہیں رکھ سکتے. وہ افراد کے جو اپنے بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں حسین اور علی، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ اس دور میں سے عزاداروں نے کہ ہمارا سلام ہو عزادار کس طریقے سے عزاداری کو ان حالات سے نکال کر ہم آپ تک پہنچایا. وہ دور کے جس کے بارے میں تاریخ نے رقم کیا ہے کہ آپ امام حسین کا نام نہیں لے سکتے، تو عاشور کے دن ایک عزادار اپنے گھر سے نکل کر دوسرے مومن کے گھر پہ جا کر دروازے پر دستک دیتا ہے اور جب وہ مومن باہر آتا ہے تو روتے ہوئے اس سے کہتا ہے تمہیں معلوم ہے آج کوئی مظلوم اپنے خانوادے کے ساتھ ایک صحرا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ہے. نام نہیں لے سکتے. اب یہ دونوں رو رہے ہیں، عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں، لیکن امام کا نام نہیں لے سکتے. آج اسی طرح سے دشمنان عزاداری اس ساری فضا کو بہانہ بنا کر اس ذکر کو، اس عزاداری کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کی راہ میں رکاوٹیں بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں. نادان ہے. 1400 سال کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مٹ تو سکتے ہیں لیکن عزاداری سید الشہداء سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. لیکن عقل اور منطق کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنوں کو عزاداری سید الشہداء پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے. دشمن کو اس کی سازشیں کرنے کا موقع نہ فراہم کیا جائے. یہ پہلا مرحلہ. ثانیاً اس وقت ہمارے اور آپ کے پاس ایک بہترین پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے پوری دنیا میں. اگر ہم منظم طریقے سے، مرتب طریقے سے اپنے جو انتظامی امور انجام دینے والے ہیں ان کی ہدایات پر صحیح عمل کرتے ہوئے منظم طریقے سے ایسی عزاداری دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو تمام کی تمام SOPs کی رعایت کے ساتھ ہو، تو ہم یقیناً اس ورش عزا سے دنیا کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ حسینیت تربیت کا درس دیتی ہے، حسینیت نظم و ضبط سکھاتی ہے. شریعت مذہب اس کا کام کیا ہے؟ انسانوں کی تربیت کرنا. اور وہ ہنگام کہ جس میں
قوم کو، کسی ملت کو منظم نہیں کر سکی، حسینی جذبہ وہ جذبہ ہے کہ جو یہ کام بھی کر کے دکھا سکتا ہے۔ لہذا اپنی مجالس میں اور بالخصوص جلوس میں تمام SOPs کی رعایت کے ساتھ شرکت کریں اور منظم طریقے سے عزاداری کر کے سید الشہداء کے پیغام کو بھی پہنچائیں اور تشیع اور عزاداری کی جو پازیٹیو ڈائمنشن ہے اس کو بھی دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں۔ بہترین موقع ہے ہمیں ہمارے مذہب اور سید الشہداء کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کا، لیکن اس کے لیے ہمیں جتنے بھی ہمارے منتظمین ہیں، امور کو دیکھنے والے ہیں، تو خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہوئے اور ان کی ہدایت فراہم کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ حسینیت نے ہمیں نصر کا درس دیا ہے، حسینیت ہمارے اندر ترتیب کو پیدا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امامت و ہدایت کے عنوان کے تحت سورہ مبارکہ سجدہ کی 34ویں آیت ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وَجَعَلْنَا اور ہم قرار دیتے ہیں، ہم مقرر کرتے ہیں، ہم بناتے ہیں، منہم ان میں سے، کس کو بناتے ہیں؟ ائمہ، اماموں کو۔ یہ امام کیا کرتے ہیں؟ یہدون بامرنا، ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اہم ترین موضوع امامت کا کتنا اہم موضوع ہے؟ ملل النحل جو مصنف اہل سنت کی کتاب ہے ملل النحل، اس کے مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امامت کے موضوع پر مسلمانوں کے درمیان جتنی تلوار چلی ہے اور جتنا خون بہا ہے کسی اور موضوع پر اتنا خون نہیں بہا۔ میں اس جملے کے آگے یہ جملہ لگاتا ہوں کہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس موضوع پر کتنا خون بہا ہے، اس لیے کہ جن کا خون بہا ہے وہ ہم لوگ ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ ہم لوگ۔ لہٰذا ہم سے زیادہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ امامت کے موضوع پر کتنی تلوار چلی اور کتنا خون بہا۔ حساس ترین موضوعات میں سے ایک موضوع امامت ہے، اور بنیاد اس موضوع کی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شہادت کے بعد آیا نظام ہدایت جاری ہے یا نہیں، اور امت کی بات کو اور امامت آیا یہ سلسلہ چلا یا نہیں، انشاءاللہ میں عرض کروں گا اور ادلہ کے ساتھ عرض کروں گا جب امامت کی بحث کراؤں گا کہ تمام عالم اسلام میں امامت کے ہونے میں کسی کو اعتراض نہیں، تمام مسلمانوں کے نزدیک امامت اصول دین میں سے ہے۔ اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین، امت کا رہبر اور امام، آیا یہ کام لوگوں کا ہے کہ لوگ کسی کو مقرر کریں، یا یہ کام بھی اللہ کا ہے جیسے اس نے انبیاء مقرر کیے اسی طرح سے وہ امام رہبر بھی اور نبی کا جانشین بھی مقرر کرتا ہے۔ اصل بحث ہے۔ اب ایک اس طرف بھی ادلہ موجود ہے، ہم بھی ادلہ پیش کرتے ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم ادلہ پیش کریں، اس ضمن میں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں عوام کا کام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا
اور آگے چل کر جب اس خلافت نے ملوکیت کی شکل اختیار کر لی تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہی ملک، یہی بادشاہ، یہی خلیفہ ہے۔ لہذا یہ جو خلافت عثمانیہ تک خلافت کے نام کی کوئی چیز چلی آ رہی ہے، یہ نصف صدی سے پہلے ہی ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یعنی جس کو خلافت کسی شکل میں کہا جا سکتا ہے وہ بہت زیادہ اگر چلی ہے تو پیغمبر کے بعد صرف 35 سال، اس کے بعد سے ملوکیت ہے۔ لیکن اس ملوکیت نے اپنی ناجائز شکل کو جائز صورت دینے کے لیے جو عنوان اختیار کیا وہ ہے خلافت۔ لہذا خلافت عثمانیہ جب اس کو کہا جاتا ہے، اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو یہ عثمانی بادشاہت کی ملوکیت کی خلافت نہیں ہے، کیونکہ خلافت اگر آپ سمجھتے ہیں، بحث کروں گا میں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حقیقی نظام یہی تھا تو چاہے خلافت عثمانیہ پر آ کر آج سے 100 سال پہلے ختم ہو گیا ہو، تب بھی آپ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اسلام کا نظام بالآخر ایک مقام پر آ کر ختم ہو گیا۔ تو اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خلافت ختم ہو گئی، اسلام کا سیاسی نظام ختم ہو گیا، تو پھر اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ثابت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو دین بے نقص ہے، جو دین مکمل ضابطہ حیات ہے، جس طرح سے قرآن باقی ہے، جس طرح سے نبوت باقی ہے، جس طرح سے قیامت کا عقیدہ باقی ہے، جس طرح سے توحید کے معارف باقی ہے، جس طرح سے شریعت کی باقی شکل باقی ہے، ایسے ہی اسلام کا سیاسی نظام باقی رہنا چاہیے۔ تو اب سوال یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ خلافت، اب وہ جس شکل میں بھی تھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ جس شکل میں بھی تھا 100 سال پہلے وہ نام زمین ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام کا یہ نظام کامیاب نہیں ہوا۔ ثانی نظر کہ آپ مجبور ہیں، پہلے آپ نے خلافت کا لفظ استعمال کیا، جب آپ شریعت اور فقہ کے دائرے میں آئے تو آپ نے لفظ امام استعمال کیا، اور جب آپ سیاست کے میدان میں اترے تو بادشاہوں کو، ملوکیت کو خلافت کا لقب تو دیا گیا، لیکن بادشاہ اور ملک کو بھی آپ نے کیا مانا؟ خلیفہ، رہبر اور امام۔ بس 3 عنوان ہیں بنیادی طور پر جو ہمارے مقابل میں پیش کیے جاتے ہیں، خلیفہ، امام اور ملک، یہ 3 عنوان۔ ہم جو بحث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس سال کا جو عشرہ ہے اس کا جو اہم ترین عنوان ہے، ابتدا ہے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو قرآن سے ثابت کرنے کا کہ اگر لفظ ہی صحیح، چاہے خلافت ہو، چاہے امامت ہو، چاہے ملوکیت، ملک یا بادشاہ ہو، اگر دین کے دائرے میں ہوگا تو اس کو بنانے کا اختیار سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہذا اب چاہے آپ خلیفہ کہو، چاہے آپ لفظ امام استعمال کرو، اور چاہے آپ یہ بھی کہو کہ وہ ملک، بادشاہ، کوئی بھی بادشاہ، کوئی ہمارا خلیفہ، کوئی ہمارا امام ہے، تو میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ چاہے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اگر دین کے دائرے میں ہے تو اس کو بنانے کا اختیار خدا کے پاس ہے۔ لہذا خدا کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ کوئی اور دین کے دائرے میں انسانوں کی رہبری کے لیے کسی کو انتخاب کرے۔ اس کا انشاءاللہ ادلہ قرآن سے ثابت کروں گا، قرآن سے آپ کے خبر داشت کروں گا کہ یہ کام خدا کا ہے۔ اور ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ پروردگار نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اللہ بناتا ہے ائمہ۔ اور پھر انشاءاللہ جب امامت کا یہ مرحلہ طے ہو گیا تو یہ جو بات کہا کہ یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ائمہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، تو وہ خدا
مراد ہے. اور پھر جو صفات بیان کی کہ لما صبروا، یہ صبر کرنے والے، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مقام صبر سے مراد کیا ہے اور آیات پر یقین رکھنا. تو آیت سے کیا مراد اور مقام یقین سے کیا مراد ہے انشاءاللہ کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لہذا امامت کے عنوان میں چاہے کوئی خلیفہ کہے، امام کہے، یا ملک یا بادشاہ کہے، کوئی بھی عنوان کہے، ہم بحث قرآن سے کر کے یہ ثابت کریں گے کہ یہ کام خدا کا ہے بنانے کا. لہذا میں نے اپنی پوری گفتگو کا جو ایک خلاصہ اور اجمالی خاکہ ہے وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا. ابتدائی طور پر عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب ہم سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں، آج مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ گفتگو پھر آگے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. تو دنیا میں سیاسی اعتبار سے جو نظام حاکم ہے یا دنیا نے الظاہر جن کو تسلیم کیا اور جو جاری ہے وہ یا جمہوریت کی شکل ہے یا آمریت کی، یا ڈیموکریسی ہے یا ڈکٹیٹرشپ. اب خود ایک سوال ہے کہ آیا اسلام ان دونوں میں سے کسی نظام کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے؟ یعنی اسلام کا جو سسٹم ہے وہ جمہوری ہونا چاہیے، یا اسلام ڈکٹیٹرشپ کا قائل ہے، آمریت کا قائل ہے؟ اچھا ایک بات آپ متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ آج دنیا میں ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو اتنی شدت کے ساتھ ترویج کیا جا رہا ہے اور اتنی شدت کے ساتھ مقتدر قوتیں، اب چاہے ڈیموکریسی ہو یا نہ ہو، جمہوریت اپنی اصل شکل میں ہو یا نہ ہو، جمہوریت کے نام پر اکثریت سے مذاق ہو رہا ہو یا نہ، جو بھی ہو رہا ہو، لیکن اس کو اتنا ترویج کیا گیا ہے اور آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کی اتنی مخالفت کی گئی ہے کہ آج دنیا میں کوئی ملک بھی ڈکٹیٹرشپ کی طرف جاتے ہوئے گھبراتا ہے. اور ڈکٹیٹرشپ کی بھی نامت آمریت کے نقائص موجود ہیں، اس لیے کہ اول تو انسانوں کے اوپر حکومت کا حق، یہ بحث ہے کہ انسانوں کے اوپر کس کو حاکم ہونا چاہیے. کیا انسانوں کے اوپر حاکم انسانوں کے درمیان میں موجود کسی اور ناقص شخص کو، کسی معیوب کو جو کہ کامل نہ ہو، اسے حق ہے کہ وہ دوسرے انسانوں پر حکومت کر سکے؟ تو جو خود ناقص ہے وہ دوسروں کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا. لہذا آمریت کا جو سب سے پہلا اعتراض خارج ہے وہ یہ. اب آپ جتنا اچھا بادشاہ لے آئے، جتنا اچھا عامر اور ڈکٹیٹر لے آئے، اس کے اندر نقائص موجود ہیں اور یہ نقائص کبھی بھی اپنے پیچھے آنے والوں کو کمال کی منزل پر نہیں پہنچا سکتا. دوسری جانب آمریت میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ انتخاب کا حق نہیں ہے، لہذا آڑا ٹیڑھا ترچھا جیسا بھی ہوگا ابھی بادشاہ ہے، اور پھر اس کے خاندان میں یہ بادشاہ چلتی رہے گی، اب چاہے جیسا بھی ہے اس کو بادشاہ ماننا پڑے گا. لیکن اگر ہم تھوڑا سا تجزیہ اور تحلیل کریں تب بھی ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آمریت بھی لوگوں کے انتخاب اور اختیار سے ہی ہوتی ہے. یعنی اگر لوگ یہ چاہیں مل کر کہ بھئی ہمارے اوپر فلاں شخص حکومت کرے گا اور اس کی حکومت کے آگے اپنا سر جھکا دیں، چاہے ظلم کی وجہ سے ہو چاہے کسی اور وجہ سے ہو، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے چاہا اس لیے وہ آپ پر حاکم ہو گیا. اگر آپ اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے تو پھر بادشاہ کی بادشاہت آتی نہیں ہے. لیکن آمریت کے تمام نقائص کے باوجود میں نے عرض کیا جمہوریت کو جتنا سپورٹ کیا گیا، جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے بنیادی طور پر تاریخ میں پہلی مرتبہ یونان کے جو فلاسفر تھے انہوں نے دیا. آج سے تقریباً 3.5 یا 4 ہزار سال پہلے یہ تصور پیش کیا گیا.
لیکن اس وقت صرف تصور کے طور پر تھا۔ لہٰذا سقراط نے سب سے پہلے جمہوریت کے خواہشات کو بیان کیا، جس کو اس کے شاگرد افلاطون نے پرورش دی، اور پھر ایک مکمل سوچ کی شکل میں ارسطو نے کتاب لکھی جس کا عنوان ہی ریپبلکا، دی ریپبلک، پہلی جمہوریت مدون شکل میں کہاں سے آئی ہے؟ ارسطو نے۔ اس زمانے سے لے کر 16ویں صدی تک ان نظریات کو قبول نہیں کیا گیا۔ 16ویں صدی کے بعد سے کچھ مقتدر قوتوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور ایک الگ داستان ہے، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ رینیسنس کی جو تحریک ہے اس کے اوپر تجزیہ کبھی آپ کی خدمت میں آپ نے سماعتوں میں چاہت واس کروں گا کہ رینیسنس کی جو تحریک ہے اس کے خط و خال کیسے ڈیزائن کیے گئے، عرض کروں گا۔ اور رینیسنس کی تحریک میں جہاں دین مخالفت، خدا انکار کو اپنا مرکز و محور بنایا، وہاں پر ہر وہ تصور جو دین کے مقابلے پر کھڑا ہو سکتا تھا اس کو ترویج دی گئی، اور انہی میں سے ایک تصور تھا جمہوریت کا۔ لہذا جمہوریت کو ترویج دی گئی اس لیے تاکہ دین کے مقابلے پر ایک تصور کھڑا کیا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے میں جمہوریت سے متعلق چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام جس سیاسی نظام کی بات کرتا ہے وہ جمہوریت ہے یا امریت؟ اگر ہم یہ کہیں کہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کا نظام ہے تو تقریباً جو برادران اہل سنت ہیں ان کی بات کسی حد تک قابل قبول ہو جاتی ہے کہ بھائی لوگوں کا کام ہے اپنے درمیان میں سے بنانا۔ اور اگر ہم کہیں کہ جمہوریت نہیں ہے تو دنیا کی نظر میں اور دنیا کے ذہن میں جو دوسرا نظام باقی بچتا ہے وہ کون سا ہے؟ امریت۔ تو جیسے ہی آپ اسلام کے پلیٹ فارم سے جمہوریت کی مخالفت کی بات کریں گے تو دنیا کی ذہن میں جو تصویر بنے گی وہ کیا ہوگی کہ اس کا مطلب اسلام عملیت پسند ہے۔ کیا اسلام عملیت کو پسند کرتا ہے؟ نہیں، اسلام کا نظام عملیت کا نہیں۔ اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ نظام ولایت ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ نظام ولایت۔ اب آپ نے اس نظام کو بیان کرنے کے لیے اپنی جگہ ایک مفصل الگ جو لگانا بحث کی ضرورت ہے، لیکن ولایت کے نظام میں اور ڈکٹیٹرشپ کا فرق کیا ہے؟ مثلا شیعہ جو بات کہتے ہیں، شیعہ جو نظام پیش کرتے ہیں وہ بھی ڈکٹیٹرشپ جیسے ایک خاندان کے افراد ہیں اور پشت در پشت وہی حکومت کا حق پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس میں اور بادشاہت کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بادشاہت میں بادشاہ محتاج بھی ہوتا ہے اور اس کی تمام ضرورتیں عوام کے ذریعے سے پورا ہوتی ہیں، لیکن جو ولایت کے نظام میں حاکم آتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا کسی کا۔ جو محتاج نہیں ہوتا وہ کبھی بھی عوام کا استحصال نہیں کرتا، وہ کبھی بھی عوام کو اپنے معنی کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا، عملیت میں جو آتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، اس کے اندر عیب ہوتے ہیں۔ ولایت کے نظام کا جو حاکم ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ یہ جاہل ہو سکتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے۔ لہذا اسلام جو یعنی کیا غور کیجیے گا، نظام ولایت کا بھی موضوع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا، غور کیجیے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانوں پر اگر کسی کو حکومت کا حق ہے تو وہ سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہے۔ صرف معصوم ہے جو لوگوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معصوم حکومت نہیں کرتا، اپنے پیچھے آنے والوں کو اس مقام تک لے جاتا ہے جس مقام پر وہ خود قائم ہوتا ہے۔ یعنی مقام ہے یعنی مقام کمال تک۔ لہذا جو کمال تک لے جانے والا ہو اس سے بہتر رہنما اور اس سے بہتر
اسلام کا نظام ولایت۔ جمہوریت کیوں نہیں ہے؟ اور ہمارے مقابلے پر جو ادلہ پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے اہم ترین ادلہ کیا ہے؟ جمہوریت کے، اکثریت کے، یہ دلیل دی جاتی ہے۔ ہم سے کیا کہا جاتا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ پیغمبر نے تقریر میں مولا کائنات کو مولا اور جانشین نصب کر دیا، تو لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ ضمیر بھلا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت کی اکثریت جو ہے وہ کہاں چلی جائے؟ گمراہ ہو جائے۔ اتنے بہت سارے لوگ یہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے نا، یعنی اکثریت کیسے بھٹک سکتی ہے؟ یہ ایک استدلال ہے جو کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کے پہلے میں تھوڑا سا جمہوریت کا پوسٹ مارٹم کروں اور پھر آپ کی خدمت میں قرآن کی نظر پیش کروں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم انسانوں کو عقل، علم اور تربیت، یہ تین معیار، عقل، علم اور تربیت، جب ان تین معیارات پر انسانوں کو آزمائش کی جاتی ہے، سنجش کی جاتی ہے، اس معیار بنا کر انہیں تولا جاتا ہے، تو جتنا یہ تین معیار اوپر جاتے جاتے ہیں اتنا لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ علم، عقل اور تربیت، یہ جتنے اوپر جاتے جائیں گے لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب میرا خیال میں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے ادلہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا کسی بھی قوم، کسی بھی ملت میں ماہرین کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، اسپیشلسٹ ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ آج آپ اگر ڈاکٹرز کو تلاش کریں گے تو جو اسپیشلسٹ سرجن ہیں ان کی تعداد آپ کو انگلیوں میں ملے گی۔ انجینئرنگ میں جائیں گے تو ماہرین انگلیوں میں ملیں گے، کمپیوٹر میں آئیں گے ماہرین انگلیوں پر ملیں گے۔ ہر علم میں، ہر عقلی مرحلے میں، ہر تربیتی مرحلے میں جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے عوام کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ دین میں آ جائیں، جب ہم دینی سیر کی بات کرتے ہیں، دینی دنیا کی بات کرتے ہیں، تو علمی اعتبار سے آپ جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے افراد کی تعداد کم ہوتی جائے گی، لہذا مراجع اتنی بڑی عوام میں کتنے افراد ہیں؟ انگلیوں میں۔ علماء، افاضل کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ بس اب غور کیجیے گا، جیسے جیسے آپ نے علم، عقل اور تربیت کو اوپر کیا عوام کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب آپ عقل کو، علم کو اور تربیت کو کم کریں گے لوگوں کی تعداد آٹومیٹکلی زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ کسی بھی معاشرے میں عقل، علم اور تربیت کے اعتبار سے جتنی کمی ہوگی اتنے لوگ زیادہ ہوں گے۔ اب جہاں پر لوگوں کی اکثریت جاہل ہو، جہاں پر اکثریت جو ہے وہ عقلی اعتبار سے کم آئی کیو رکھتی ہو، جہاں پر اکثریت بے تربیت ہو، وہاں پر اگر کسی اکثریت کو کہا جائے کہ تم اپنے درمیان میں سے کسی کو ملت کا رہبر بناؤ، تو مجھے بتائیے کہ جاہل مل کر کیا کسی عالم کو اپنا رہنما بنا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ لہذا اب ایک صورت تو یہ ہے، وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علمی اعتبار سے، آپ لوگوں کو عقلی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے اتنی سطح ہے، ان کی سطح سب کی بلند کریں کہ لوگوں کی اکثریت عالم ہو جائے، لوگوں کی اکثریت عاقل ہو جائے، لوگوں کی اکثریت تربیت یافتہ ہو جائے۔ تو اگر یہ ممکن ہے بھی تب بھی امام کے ظہور کے بغیر ممکن نہیں ہے، امامت کی رہبریت کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ بس جب تک معصوم کی رہبری نہ ہو اکثریت جاہل ہے، اکثریت عقلی اعتبار سے کمزور ہے۔ ایسے لوگ مل کے جو انتخاب کریں گے وہ کیسا ہوگا؟ لہٰذا کسی نے جمہوریت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نزدیک جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ 9 عاقل، پڑھے لکھے، محب وطن، تربیت یافتہ افراد کے اوپر 10 جاہل، ان پڑھ، گمان اور غدار لوگوں کی رائے بہتر ہوتی ہے۔ اور ہم اور آپ مبتلا ہیں اس کو دیکھیے، دنیا میں جمہوریت کا جو سب سے بڑا دعویدار ہے آج وہ
لہذا جمہوریت کا نتیجہ اس کے علاوہ کچھ نکلنا بھی نہیں تھا. سب سے بڑی دلیل یہی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے تاریخ میں جب بھی ہم قدیم کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم ولایت امیر المومنین اور امامت امیر المومنین کی بات کرتے ہیں, ایک اہم دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ بھئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سارے بھول جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیں؟ تو ایک بات میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں اس کی جلدی اشارہ بنا کے کہہ کے بات کرتا ہوں, تفصیلات کری اور کہ اگر آپ پیغمبر کی حیات میں اور خصوصاً پیغمبر کی شہادت کے وقت میں جو مسلمان پاپولیشن تھی اس کا انالیسس کریں, ڈیموگرافک انالیسس کریں, تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ عجیب و غریب ہے. وہ کیا ہے کہ اگر تاریخ کی گواہی کے مطابق جو میکسیمم تعداد لکھی ہے پیغمبر کی شہادت کے وقت وہ کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ. 2.5 لاکھ مسلمان اس وقت موجود تھے. اب اس 2.5 لاکھ میں اس کو آپ کبھی انالیسس کر کے اس طریقے سے دیکھیں, یہ پوچھیں کہ اس 2.5 لاکھ مسلمان اس کا 99% کا مسلمان ہوا, یعنی 99% کا پیغمبر پہلے دن جب آئے تھے تو مکہ میں 2.5 لاکھ لوگ ہو گئے تھے, نہیں ہوئے تھے. تو آپ تاریخ سے سوال کریں اور پوچھیں کہ 99% لوگ پیغمبر کی شہادت کے وقت کتنے سال کے مسلمان تھے, تو تاریخ آپ کو بتائے گی کہ 99% مسلمان وہ تھے جو صرف 5 یا 6 سال کے مسلمان تھے. 99% مسلمان کون تھے؟ 4 یعنی 5 یا 6 سال کے مسلمان. اچھا, کیا یہ 99 میں 99 نہیں, اس میں سے 90% مسلمان کون ہیں؟ 90% مسلمان وہ ہیں جو آخری 2 سال میں مسلمان ہوئے ہیں. یعنی 90% مسلمان آبادی صرف 2 سال کی مسلمان ہے اور 99% صرف 5 یا 6 سال کی مسلمان ہے. تو میں سب سے پہلے تو تاریخ میں تمام افراد کو, تمام اس زمانے کے لوگوں کو عادل قرار دینے والوں سے سب سے پہلا سوال تو میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ اس زمانے میں وہ کون سا معجزہ تھا جس نے تاریخ کی سب سے زیادہ جاہل, تاریخ کی سب سے زیادہ بے تربیت اور تاریخ کی سب سے زیادہ مشرک اور وحشی قوم کو جو اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے, وہ کون سا معجزہ تھا جس نے 5 یا 6 سال میں ان کو عادل بنا دیا, ان کو بہترین مسلمان بنا دیا؟ وہ کون سا معجزہ ہے جس میں 2 سال میں اتنا سخت پوری زندگی مشرک اور یہودی اور عیسائی رہنے کے بعد 2 سال میں کوئی بہترین مسلمان بن جائے؟ یہ فارمولہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. لہذا پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دوسرا, کیا واقعاً اکثریت غلطی نہیں کرتی؟ کیا واقعاً اکثریت اگر کہیں جمع ہو جائے تو فیصلہ صحیح؟ ابھی تو میں نے جمہوریت کی بحث میں آپ کو بتا دیا, لیکن اب میں آتا ہوں قرآن کی طرف اور قرآن سے پوچھتا ہوں کیا پروردگار کیا واقعاً اکثریت تیری نظر میں اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن کی نظر کیا کہتی ہے؟ کیا واقعاً قرآن یہ کہتا ہے کہ اکثریت بہت اچھے ہوتے ہیں؟ اور جو مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ, یعنی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات, یعنی یہ اعتراض بھی وہ جدید اعتراض نہیں ہے اور آج سے 1000 سال پہلے سے جواب دیا جا چکا ہے. کون دے رہا ہے؟ شیخ صدوق. کہاں دے رہے ہیں؟ سلطان رکن الدولہ نے جب شیخ کی مشہور اور شیخ کی شہرت سنی اور فضائل سنے اور علم سے متعلق ہوا تو اس نے شیخ کو اپنے دربار میں دعوت دی اور شیخ کا مناظرہ کروایا اس زمانے کے جو اہل سنت تھے, علماء, ان کے ساتھ. موضوع کیا ہے؟ امامت. اب شیخ نے جب احادیث سے اور قرآن سے ثابت کر دیا کہ امیر المومنین کی ولایت اور امامت ثابت ہے, تو جو سامنے لوگ تھے ان کے پاس آخری دلیل کیا تھی؟ آخری دلیل یہ تھی. اور دلیل کیا تھی؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی اکثریت گمراہ ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اکثریت انحراف کا شکار ہو جائے؟ اور پھر ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث بیان کی. حدیث کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ
جمع نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ تو شیخ صدوق کا واقعہ ان کی روح کو اشارہ ثواب کے لیے بھی بیان کر رہا ہوں، خدا ان کی مرتبہ کو منور کرے۔ شیخ نے فرمایا کہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر امت سے تم نے اکثریت کی مراد کیسے لی؟ لفظ امت سے اکثریت تو ثابت نہیں ہے، پیغمبر نے کہا امت۔ اگر آپ کہتے ہو کہ امت پیغمبر کی جمع نہیں ہوگی تو امت سے اکثریت کی مراد نہیں ہے۔ امت جماعت یا گروہ کو کہتے ہیں، اور عربی میں جماعت کے لیے 3 یا 4 افراد کا ثابت ہونا کافی ہے۔ یعنی 4 افراد اگر کہیں جمع ہو جائے تو عربی کے اعتبار سے جماعت یا گروہ بن جاتا ہے، اور جہاں جماعت اور گروہ بن جائے وہاں پر امت کا لفظ صادق ہے۔ تو اگر 4 افراد تلاش کرتے ہیں تو یہ 4 افراد وہی ہیں جو علی کی ولایت کی گواہی دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ وہ 4 ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اور پھر اگر آپ قرآن سے پوچھتے ہو کہ قرآن امت کسے کہتا ہے تو قرآن بھی امت اکثریت کے لیے نہیں استعمال کرتا، بلکہ قرآن نے تو حتیٰ ایک آدمی کے لیے بھی لفظ امت استعمال کیا ہے۔ لہذا جناب ابراہیم کے لیے قرآن فرماتا ہے کہ کانا ابراہیم ان ابراہیم کانا امتاً قانتاً للہ حنیفا۔ کہ ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم امت تھے جو اللہ کے سامنے خضوع اور خشوع کرنے والے اور حنیف تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ فرمایا کہ اگر قرآن ایک شخص کے لیے لفظ امت استعمال کر سکتا ہے اور ایک شخص کو امت کہہ سکتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوگی حدیث کی؟ کہ حدیث سے مراد یہ ہوگی کہ نبی کی امت میں جو ابراہیم صفت ہوگا، نبی کی امت میں جو بھی ابراہیم صفت ہوگا وہ اپنے وجود میں امت ہوگا، اور یہ وہ امت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگا۔ تو اگر امت میں ابراہیم صفت کو تلاش کرنا ہے تو پیغمبر سے جا کر پوچھو پیغمبر کس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی بن ابی طالب کے چہرے کی طرف نگاہ کر دو۔ لہذا مولا کائنات سے اثر کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم اکثریت کر رہے ہو تو قرآن سے پوچھو کہ قرآن اکثریت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے قرآن سے 10 آیتیں تلاوت کی جس میں اللہ نے اکثریت کی مذمت کی ہے۔ اور جب میں نے آج کا کہا جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، جب میں نے سرچ کیا تو پتہ لگا کہ قرآن میں اکثرہم یا اکثرکم کہہ کر تقریباً 83 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، اور 83 میں کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے اکثریت کی تعریف کی ہو، بلکہ لہن ہر جگہ یہی ہے اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم فاسقون، اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یعقلون۔ قرآن کا کہنا ہے اکثریت کون ہے؟ جو مومن نہیں ہے، اکثریت فاسق ہے، اکثریت جھوٹے ہیں، اکثریت عقل والے نہیں ہیں، اکثریت جاہل ہیں۔ تو قرآن نے 83 مقامات پر جہاں پر بھی اکثریت کا لفظ استعمال کیا مذمت کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اب اگر قرآن سے پوچھتے ہیں کیا قرآن علت کے بارے میں کیا کہتا ہے تو آپ نے 10 آیتیں وہ تلاوت کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ قلیل تعداد کی مدح کر رہا تھا، ان کی تعریف کر رہا تھا، اور ارشاد فرما رہا تھا قلیل من عبادی الشکور، میرا شکر ادا کرنے والے میرے بندے بہت تھوڑے سے ہوا کرتے ہیں۔ لا یؤمنون الا قلیلا، ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے سے لوگ۔ وما آمن معه الا قلیلا، نبی کے ساتھ ایمان لانے والے ہمیشہ تھوڑے سے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تذکر والے قلیل لوگ ہیں، جہاد کرنے والے قلیل لوگ ہیں، ایمان لانے والے قلیل لوگ ہیں۔ تقریباً قرآن نے 70 مقام پر قلت کا ذکر کیا ہے، جن میں سے اکثریت میں پروردگار نے قلیل گروہ کی تعریف کی ہے۔ اکثریت ہمیشہ بھٹک جاتی ہے، اکثریت ہمیشہ فاسق رہتی
وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے اس میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، بس اس کے پروردگار کی میقات 40 راتوں کو ہو گئی. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اور حضرت موسیٰ نے جاتے جاتے حضرت ہارون سے کہا اے میرے بھائی تم میرے بعد میری قوم میں خلیفہ ہو، میری قوم کی اصلاح کرنا. اور دیکھو مفسدین کی اتباع ہرگز نہ کرنا، یہ کہہ کر حضرت موسیٰ چلے گئے. کیا کہہ کر گئے؟ 30 راتوں کے لیے جا رہا ہوں. اور یہاں جب 30 راتوں کے بعد اللہ نے 10 راتوں کا اضافہ کیا اور حضرت موسیٰ واپس نہیں آئے، تو اب جاؤ اور جا کر تاریخ کی گواہی میں تلاش کرو کہ اکثریت کہاں گئی تھی. ساری کی ساری تاریخ مل کر یہ کہتی ہے کہ اس 10 دنوں کے اندر حضرت کے خلیفہ کے ہونے کے باوجود، ہارون کے نبی ہونے کے باوجود، ہارون کے امت کے امام ہونے کے باوجود اکثریت گوسالہ پرست کے پیچھے چلی گئی، اکثریت مشرک بن گئی، سامری کے پیچھے چلی اور بچڑے کی پرستش کرنے لگی. تو اب آ کر ہم سے کہو نا کہ اکثریت حق پر ہوتی ہے. کسی میں ضرورت جو آ کر یہ کہہ سکے کہ اکثریت یہاں پر بھی حق پر ہے. تو قرآن میں ایک نہیں کئی واقعات ہیں. ایک آدھ واقعہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اکثریت ہمیشہ اپنے امام کا ساتھ چھوڑنے والی ہوتی ہے. امام کا ساتھ دینے والے ہمیشہ قلیل لوگ ہوتے ہیں. تو میرے نوجوان ساتھیوں اپنے ذہنوں میں خاص طور پر یہ بات یاد رکھنا کہ آج اگر تمہیں کبھی یہ احساس ہو کہ شیعہ دنیا میں اتنے تھوڑے کیوں ہیں، پر حق ہونے کے باوجود، مذہب حق پر ہونے کے باوجود ان کی تعداد تھوڑی کیوں ہے، تو یاد رکھنا قرآن نے قاعدہ دیا ہے اللہ کے شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں، جہاد کرنے والے کم ہوتے ہیں، اپنے زمانے کا امام کا ساتھ دینے والے کم ہوا کرتے ہیں. لہذا یہ اکثریت کا جو ظام ہے اور اکثریت کی جو ایک فکر ہے، قرآن اس فکر کو رد کرتا ہے. اور واضح طور پر قرآن یہ بتاتا ہے کہ اکثریت کا فیصلہ کبھی بھی درست نہیں ہوتا. اس لیے کہ اکثریت میں نے عرض کیا علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے جتنا آپ معیار بڑھاتے جائیں گے اتنا افراد کی تعداد کم ہوتی جائے گی. لیکن اب ہم قرآن سے آخری سوال تک انشاءاللہ سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا. تو قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعہ انتخاب کا حق خدا نے کسی کو دیا ہے؟ تو سورہ مبارکہ قصص میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اے میرے حبیب تمہارا پروردگار جسے چاہے یخلق ما یشاء، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وَیَخْتَارُ، اور جسے چاہے انتخاب کرتا ہے. انتخاب کا حق کس کے پاس ہے؟ پروردگار کے پاس. ان کے پاس انتخاب کا کوئی حق نہیں ہے. تو سورہ قصص میں پروردگار نے واضح طور پر کہہ دیا کہ انتخاب کا حق کس کے پاس ہے؟ پروردگار کے پاس. لیکن اس چیز کا امکان ہے کہ پروردگار کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں لوگ اپنے بنائے ہوئے لے آئے ہیں. اور دنیا تو وہ ہے کہ جو خدا کے مقابلے پر خدا بنا لیتی ہے، نبی کے مقابلے پر نبی بنا دیتی ہے. تو خدا کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر اگر امام بنا لے تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں. دنیا تو یہ بھی کرتی ہے کہ خدا کے مقابلے میں اپنا خدا، خدا کے نبی کے مقابلے پر اپنا نبی. تو خدا کے امام بنائے ہوئے امام کے مقابلے پر امام بنانا تو بڑی بات ہے. لیکن خدا نے رد کیا، اور رد کرنے کے بعد جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، تو اب میں عالم اسلام سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خدا کی خالقیت کا انکار کرے یا خدا کے مقابلے پر کسی اور کو خالق مانے تو آپ فوراً اس کے لیے کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خدا کے علاوہ کسی کو خالق مانا تو وہ شخص کافر ہے. تو یہ بتاؤ کہ جب خدا کہہ رہا ہے یخلق ما یشاء ویختار، میں جیسا خالق ہوں ویسا ہی بنانے والا ہوں، تو اگر کوئی خالقیت پر اعتراض کرے تو کافر ہو جاتا ہے. لیکن خدا کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر اپنا لے آئے تو کافر نہیں ہوگا.
لہذا ہم نے انشاءاللہ قرآن سے اپنی خدمت پیش کیا، اور جو مطالب عرض کروں گا قرآن کے بہت واضح اور متفق علیہ، یعنی کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، قرآن ہے اور قرآن کی تمام آیات کا وہی ترجمہ ہے جو ہمارے ہاں ہے، حتیٰ اہل سنت کی کتابوں سے وہ ترجمہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ثابت کروں گا قرآن سے کہ جب دین کے دائرے میں انتخاب کی بات آتی ہے تو خدا اپنے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے مختار کیا، جن کو اللہ نے انتخاب کیا، جن کو اللہ نے مصطفیٰ کیا، مجتبی کیا، مرتضیٰ کیا، یہ وہ ایام ہے کہ جب ان میں سے بعض کے اوپر حالات کیا آئے ہیں کہ حتیٰ حریم امن میں ان کو امن نہیں مل رہا۔ امام کی رسولیت ہے نا، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پیغمبر نے جو اپنی محبت کا اظہار کیا کسی اور شخصیت سے نہیں کیا۔ اور کیا کیفیات ہیں آپ جانتے ہیں، کبھی زانوں پر بیٹھا رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کر حسین کو اٹھا رہے ہیں، کبھی کندھوں میں سواری دے رہے ہیں، کبھی اگر سجدے کے عالم میں حسین پشت پر آ جائے تو پیغمبر سجدے کو طولانی کر رہے ہیں تاکہ حسین کو اثر ہو۔ اور کس قدر پیار کیا ہے پیغمبر نے، تاریخ بڑی عجیب و غریب روایتیں کرتا ہے۔ بیت عام سے زہرا کا فرزند حالت خوف میں نکل رہا ہے، حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے خانہ خدا کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے خانہ عام میں بیت اللہ سے خوف کی حالت میں باہر حسین خوف کے حالت اور نکل رہے تو کیا ہوا؟ عبداللہ بن عمر آ کر امام حسین کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ہرگز مکہ سے باہر نہ جائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ایک بارش بھی کربلا مکہ کی حرم سے باہر قتل ہونا پسند کروں گا اس سے کہ مجھے حریم کعبہ میں قتل کیا جائے، یعنی ایک بارش بھی میں باہر نکلوں اور مجھے قتل کر دیا جائے یہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس بات سے کہ مجھے حریم کعبہ کے اندر قتل کیا جائے۔ اور امام جانتے ہیں متوجہ ہو گئے، اور جب اس نے دیکھا کہ امام نہیں رکیں گے تو اٹھ کر ایک مرتبہ کہتا ہے اجازت ہے مجھے، امام جانتے ہیں کیا کرنے جا رہا ہے، امام کہتا ہے اجازت ہے، آگے بڑھ کر حضرت کے گلوے مبارک کے بوسے لینے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے پیغمبر کو اس گردن کے بوسے دیتے ہوئے دیکھا۔ اس قدر محبت کا اظہار پیغمبر کر رہے ہیں، اور دنیا جانتی ہے، معلوم ہے اس وقت عالم اسلام میں سب کو پتا ہے کہ حسین کون ہے، لیکن اس کے باوجود حالات ایسے کر دیے ہیں کہ میرا مولا اپنے نانا کے مدینہ کو ترک کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے مولا کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے جس کو، لیکن کبھی تصور کریں کہ کیا فرزند زہرا اتنا غریب ہو سکتا ہے کہ اسے نہ مدینہ النبی میں پناہ ملے اور نہ حریم عام کعبہ میں پناہ ملے، اور پھر وہ اتنی مظلومیت کے ساتھ کربلا میں قتل کر دیا جائے۔ اور جب یہ بات سوچیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی سوچئے گا کہ ایک اور فرزند زہرا بھی ہے جو کسی خوف کی وجہ سے پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، کہ وہ فرزند زہرا بھی آج تک غریب ہے کہ اسے امان نہیں دیتے، وہ ابھی امن کی حالت میں نہیں آیا، وہ ابھی اپنے انصار اور اعوان کی طرف سے اطمینان میں نہیں آیا،
امام کو بلایا اور امام مشورہ کر کے جب پہنچے ہیں تو جب گھر سے چلے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بھائی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ اکیلے نہ چاہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے نوجوانوں کو ساتھ لے کر جائیں. لہذا بنی ہاشم کے نوجوانوں کو حکم دیا گیا. تمام فوراً آمادہ ہوئے, مخصوص لباس پہنا, چہروں پر نقاب لگائی, ابا کے دامن میں تلواریں, سجائے ہوئے امام کو اپنے جلوس میں لیے دارالعمارہ کے دروازے. امام نے فرمایا کہ میں اندر جا رہا ہوں, اگر میری آواز بلند ہو تو بہتر ہے اندر آ جائے. خط دیکھا, ولید نے جب اپنا مطلب بیان کیا تو امام نے فرمایا کہ میں ملائے عام میں ساری دنیا کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان کروں گا. اور یہ کہہ کر جب امام پلٹنے لگے تو ولید کی بغل میں تاریخ کا بدترین کردار مروان ابن حکم. عجیب ہے, واقعی عجیب ہے. متفق تاریخ شیعہ سنی سب مل کر کیا کہتے ہیں, مروان اور اس کا باپ حکم یہ دو وہ ملعون تھے کہ جن کو پیغمبر نے دونوں پر لعنت کر کے مدینہ سے نکال دیا. تو کبھی تاریخ سے سوال تو کرو نا کہ جس کو پیغمبر نے لعنتی قرار دے کر مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس کو مدینہ میں نہ صرف بلایا بلکہ اتنا مقتدر کیا کہ آگے چل کر یہی جس کو پیغمبر لعنت کر رہے ہیں وہی خلیفۃ المسلمین بنا ہوا ہے. شاید اس سے زیادہ تصدیق اسلام کی کسی مقام پر. یہ ملعون کیا کہتا ہے, ولید سے کہتا ہے ابھی حسین کو گرفتار کر کے بیعت لے لے ورنہ یہ دوبارہ تیرے قابو نہیں ہے, اور اگر انکار کرے تو سر اتار. جیسے یہ کہا علی کا بیٹا علی کے تیور دے کر مرا. اور میرے مولا نے مختصر لیکن تاریخ کا خطبہ کہا جس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا یزید جیسے شخص کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا. امام کی آواز کا بلند ہونا تھا. وہ جوان جو دروازے پر کھڑے ہوئے تھے ایک مرتبہ اپنی نیاموں سے تلوار نکال کر نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے دارالعمارہ کے اندر داخل ہوئے اور امام کو چاروں طرف اپنے جلوس میں پھیر کر باحفاظت اپنے گھر تک پہنچا دیا. عزیزوں, جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو مجھے فوراً خیال آتا ہے کہ آج ان جوانوں نے اپنے مولا کو باحفاظت گھر کے دروازے تک پہنچا دیا, لیکن عصر عاشور یہی امام ایک مرتبہ بلند آواز نہیں بلکہ استغاثہ کر رہا ہوگا اور تڑپ کر فرما رہا ہوگا ارے ہے کوئی ہم اہل بیت کی مدد کرنے والا. تو یہ جوان ان کے لاشیں تڑپ تڑپ کر یہ کہہ رہے ہوں مولا اگر خدا ہمیں زندگی دے تو آپ پر نچھاور کر دے, لیکن جب حسین کو خیمے کے دروازے تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا.
اپنی سواریوں پر سوار کرایا جانے لگا. جب کوئی بیوی باہر آتی اس کا وارث اس کو سواری پر سوار کروا دیتا. لیکن تھوڑی دیر میں دیکھا بنی ہاشم کے جوانوں میں اس طرح سیمگی کی کیفیت ہے. سارے جوان دوڑتے ہوئے دروازے کے آگے بڑھے ہیں. کوئی مخدرہ آ رہی ہے. ارے جیسے ہی وہ باہر آئی کسی نے بڑھ کر آ کے دامن کو سنبھالا, کسی نے آگے بڑھ کر بازوؤں کو سہارا دیا, کسی نے محمل کے پاس اپنے زانو کو طے کر کے رکھا. ان کے حضرت زانو پر پیر رکھ کر اپنی سواری پہ سوار ہو جائے. اتنا عزت ہے, اتنا احترام ہے, عجب حشر ہے. کسی نے سوال کیا ارے یہ کون مخدرہ ہے؟ فرمایا علی کی بڑی بیٹی ہے, زینب کبریٰ ہے. تمام تر عزت و شہامت کے ساتھ سوار ہوا چاہتی ہے. میری بیوی آج اتنی عزت کے ساتھ سوار ہو گئی, لیکن 11 محرم کی صبح ہوگی. ارے یہی زینب سر پر رہنا بیویوں کے ہاتھ سے گردن باندھ کے بیویوں کو سوار کرانے کے بعد جب اپنی سواری کے پاس پہنچی, ایک مرتبہ کندھے شہیدہ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. ارے میرے آمو محمد, ارے میرا علی اکبر, ارے میرا قاسم, ارے میرا عباس, لیکن کوئی نہ تھا. اتنے میں ایک بیمار اپنی ہتھیلیاں سنبھالے آگے بڑھا, آواز دی, کہا پھوپھی آج آپ کا بیمار سوار کرو. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الہ بحق حضرت سید الشہداء ہماری اس عبادت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. بحق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. بحق حضرت سید الشہداء مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. تمام ہمارے مرحومین تمہارے الہ جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. ہمارے الہ بحق حضرت سید الشہداء جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بالخصوص اس وبا سے تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, اور بالعموم تمام انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بارے الہ تجھے اسیران کربلا کا واسطہ ہے, ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. پاکستان میں جتنے بھی گناہ اسیر ہیں کچھ رہا ہو گئے ہیں, بارے الہ دیگر کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. خصوصاً شیخ ابراہیم زقزاقی اور ان کی اہلیہ کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بارے الہ تمام دین دشمن, اہل بیت دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو, آزادار دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارے الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اسلام کی حفاظت فرما. بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ صدہ کی رہبریت, انصار اللہ کی رہبریت, حسن شاہ اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارے الہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.